شبیر کا کہنا ہے کہ انسانی رشتوں میں پائیداری، وفا یا بے وفائی، نفرت، محبت، رقابت، ان سب کا تعلق زیادہ تر معاشی دوڑ اور ابن الوقتی سے بندھا ہوتا ہے۔ کالا شاہ کاکو میں ایک شادی شدہ عورت ایک غریب سبزی فروش پر مر مٹی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ 4 بچوں کی ماں شکیلہ سبزی کی دکان پر تھی اور سبزیوں کو ہاتھ لگا کر چیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ قیمت بھی پوچھتی جاتی تھی۔ سبزی فروش جو دوسرے گاہکوں سے لین دین میں مصروف تھا، شکیلہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا جاتا تھا جو شاید اسے اچھے لگ رہے تھے۔ شکیلہ نے چادر سے منہ چھپا رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پالک ذرا تول دیں اور بولے آلو پیاز ٹماٹر دے دیں لیکن پیسے ٹھیک لگائیے گا۔ یہ لیں شاپر لیں، تازی ساری سبزی اٹھائیں۔ کتنے پیسے ہوئے؟ یہ آپ کے ہو گئے اور یہ 330 روپے ہو گئے آپ کے۔ یہ 30 روپے کا کیا حساب ہے؟ 300 روپے رکھو۔ بہت مہنگائی ہوگی، خیر آپ لے جائیں۔ وہ گاڑی میں رکھوا دوں آپ کے؟ نہیں میں گاڑی لے کر نہیں آتی۔ تو میں گھر بھجوا دیتا ہوں، 2 گلی پیچھے تو آپ رہتی ہیں نا؟ آپ کو کیسے پتا؟ ارے محلے والی ہیں آپ، پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ آپ نے دوبارہ سبزی منگوانی ہو تو میرا نمبر لے لیں، میں گھر بھجوا دیا کروں گا سبزی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں یہ سارے کام پہلے میرے شوہر ہی کرتے تھے، اب بچوں کو کہو تو وہ نخرے کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کے شوہر؟ نہیں اللہ نہ کرے، وہ باہر کے ملک ہوتے ہیں، سال میں 1 بار آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ اشفاق۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اللہ حافظ۔ گاہک چلے گئے تو سبزی فروش شکیلہ کی لگاوٹ والی باتوں اور اس کے ہاتھ کی خوبصورتی میں کھویا رہا۔ کیا چاہیے بھائی میرے کو؟ شکیلہ 4 بچوں کی ماں تھی، شوہر ملک سے باہر تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس دن سبزی فروش اچھا لگ گیا تھا اور وہ اس سے دوستی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ شکیلہ سبزی فروش سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ سبزی فروش دکان پر تھا اور گاہک خریداری کر رہے تھے۔ ہاں بولو، کیا بھجوا دوں؟ لکھوا دو۔ نہیں مجھے کچھ نہیں منگوانا۔ کل بھی تم نے ٹماٹر بھجوائے تھے، سارے خراب تھے اور پیسے تم نے پورے لیے تھے۔ ارے سامان جو نکالتا ہے نا اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، میں دوسرے ٹماٹر بھجوا دیتا ہوں۔ 3 کلو بھجوا دوں؟ نہیں بس 2 کلو بہت ہے۔ چھوٹا تو دکان پہ ہے نہیں، اس کو 1 گھنٹہ لگے گا، میں تھوڑی دیر میں خود ہی لے آتا ہوں ٹماٹر۔ ہاں کیوں نہیں، گھر تو تم نے دیکھا ہوا ہے، بس ایک بیل بجا دینا، میں سمجھ جاؤں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ شبیر نے دیکھا کہ سبزی فروش نے دکان چھوٹے بچے کے حوالے کی اور خود سبزی کا ٹھیلا لے کر شکیلہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور چھوٹے دکان کا خیال کر، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ شکیلہ اور سبزی فروش کی نہ صرف دوستی ہو گئی تھی بلکہ سبزی فروش اشفاق کا شکیلہ کے گھر بے دھڑک آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ شکیلہ کے دروازے کی بیل بجی تو شکیلہ نے اپنے 10 سالہ بیٹے کو آواز دی۔ وہ خود کچن میں مصروف تھی۔ بیٹا دیکھو دروازے پہ کون ہے، سبزی والا ہوگا، سبزی منگوائی تھی میں نے، دروازہ کھول کے اسے بولو اندر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ یہ لو بیٹا۔ ہاں اشفاق، آ رہی ہوں، کچن میں ہوں۔ کتنا حساب ہوا ہے تمہارا؟ ارے میں سبزی دینے آیا ہوں، حساب کتاب کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں جا رہا ہوں ابھی۔ ہاں ارے نہیں رکو، بس 1 منٹ میں آئی۔ شبیر نے دیکھا کہ شکیلہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سبزی فروش اشفاق نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی لیکن شکیلہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بچے گھر پر ہیں، آج رات سبھی سالگرہ میں جانے والے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہونا تو مجھے بتا دینا فون کر کے، میں پھر آ جاؤں گا۔ ارے پیسے تو لے جاؤ۔ اشفاق اور شکیلہ کے درمیان مبینہ طور پر گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ شکیلہ کا شوہر بیرون ملک سے واپس آ گیا تو شکیلہ نے اشفاق سبزی فروش کو گھر آنے اور ملنے ملانے سے منع کر دیا۔ شکیلہ کا شوہر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شکیلہ اس کے لائے ہوئے سامان کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اللہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔
यार सच्ची बात तो ये है कि मजबूरी है, बाहर मुल्क में कोई खुशी से थोड़ी रहता हूँ, और बीवी बच्चों के बगैर भी रहना कोई भला जिंदगी है। तो मैं कौन सा यहाँ सुकून से रहती हूँ, और बच्चे भी हर वक्त पापा कब आएंगे कहते रहते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप वापस आ जाए ना, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अच्छा ठीक है, उसके बारे में भी सोचेंगे। ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? स्कूल गए मैंने उन्हें थोड़ी बताया था कि आप आ रहे हैं, सोचा था सरप्राइज दूंगी। अच्छा भूख लगी होगी आपको, खाना खाएंगे? बहुत भूख लग रही है, काफी अरसा हो गया तुम्हारे हाथ की सब्जी नहीं खाई, जल्दी से ले आओ। सब्जी खाएंगे? सब्जी तो अभी आ जाएगी एक फोन कॉल पे घर पे। हेलो अशफाक, मैं पीले घर वाली बाजी बात कर रही हूँ, 1 किलो टमाटर तो भिजवा दो। हाँ कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तुम 1 किलो टमाटर तो भिजवा दो अभी। शकीला की सब्जी फरोश से इतनी बेतकल्लुफी पर उसके शौहर का माथा ठनका। बड़ी दोस्ती चल रही है सब्जी वाले से? नहीं, दोस्ती तो कोई नहीं है। अरे बहुत अच्छा इंसान है, वक्त बे वक्त काम आ जाता है। अभी पैसों का पूछ रहा था, मैंने कहा अभी नहीं है, दे दूंगी बाद में। तो उसमें कितने पैसे हैं? उसको बुलाओ, उसका हिसाब करो। पैसे तो 2-2.5 हजार रुपए हैं, असल में बैंक जाना नहीं हुआ ना, वरना दे देती मैं। अच्छा आप बैठे, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, अगर दरवाजा बजे ना तो ख्याल कीजिएगा, सब्जी वाला आया होगा, सब्जी ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। थोड़ी देर में सब्जी फरोश अशफाक के दरवाजे पर मौजूद था। उसने शकीला के शौहर को सब्जी दी और खामोशी से पलट गया, लेकिन शब्बीर ने देखा कि शकीला का शौहर किसी सोच में पड़ गया था। शकीला ने इस डर से कि कहीं उसके और सब्जी फरोश के बीच ताल्लुकात के बारे में शौहर को कुछ पता न चल जाए, उसने सब्जी फरोश को फोन करने तक से मना कर दिया, जिस पर सब्जी फरोश अशफाक बेचैन रहने लगा और शकीला से मुलाकात की जिद करने लगा। वो दोनों एक बार फोन पर बात करते देखे गए। यार तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं अभी किसी कीमत पर तुमसे नहीं मिल सकती। मेरे शौहर को अगर जरा भी शक हो गया तो मुझे तलाक दे देगा। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगी। अरे वो जो तुम कह रही थी कि तुम अपने मैके सियालकोट चली जाओगी? हाँ इसलिए तो जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, वहाँ मेरा शौहर नहीं होगा, तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी, आ जाना तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन दगाबाजी मत करना। अच्छा बस फोन बंद करो, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।